کرکٹ کی دیوانگی پاکستان میں اور پاکستان کرکٹنگ ہسٹری کا سب سے بڑا نام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. آج ہم آپ سے پالیٹکس کی ڈسکشن نہیں کریں گے, آپ کے کرکٹنگ کریئر کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ بہت سے چاہنے والے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں, who want to take a trip down to the memory lane. ویسے کرکٹ میں جتنی پالیٹکس ہے نیشنل لیول سے تھوڑی سی کم ہوگی. یہ ویسے آپ نے صحیح بات کی, لیکن سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ کرکٹ میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. کرکٹ میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا زمان پاک میں, اور زمان پاک میں اس لیے کرکٹ کا انٹرسٹ تھا کہ میرے نانا وہ گورنمنٹ کالج کے کرکٹ کیپٹن تھے, اور ان کی جو 3 بیٹیاں تھیں, میری ماں اور 2 خالہ, وہ میرے نانا کی وجہ سے, اور پھر ان کا جو ایک بھائی تھا وہ کرکٹ کھیلتا تھا اور وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی انہوں نے, تو ان نانے کی وجہ سے انٹرسٹ آیا. اور پھر ہماری وہ تینوں بہنوں کے تینوں بیٹوں نے پاکستان ٹیم کو کیپٹن کیا, اور تینوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج بلوز بھی لیے. تو وہ میرے بڑے کزن تھے جاوید برکی, جنہوں نے ایکچولی مجھے انسپائر کیا. اور پھر اس کے بعد انسپائر کیا ماجد خان, جو میری چھوٹی خالہ کے جو بیٹے تھے, یعنی بڑی خالہ, چھوٹی خالہ, اور پھر میری والدہ سب سے چھوٹی تھی ان سے. تو میرا کزنز کی وجہ سے, اور پھر زمان پاک میں ہمارے جتنے, زمان پاک میں صرف ہمارے رشتہ دار ہی تھے, اور وہ سارے کرکٹ کھیلتے تھے. تو یعنی بڑے سے لے کے 20 سال کی عمر سے لے کے 8 سال, میں جب چھوٹا 6, 7, 8 سال کا تھا, ہم سب کرکٹ کھیلتے تھے وہاں. اچھا, وسٹرشائر اوبویسلی اس کے لیے آپ نے کھیلا کاؤنٹی میں. آج کل آپ کے حساب سے کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا ایک کرکٹر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور آپ کی کرکٹنگ کریئر پر اس کا کس طرح انفلوئنس رہا تھا, جو آپ نے وہ کاؤنٹی سٹنٹ جو آپ کا ایک رہا تھا وسٹرشائر کے لیے؟ دیکھیں, ایک چیز سمجھ جائیں, ایک پلیئر ڈیولپ کیسے ہوتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو جو ینگ کرکٹرز دیکھ رہے ہیں, کہ ایک کھلاڑی کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. جتنی اس کو تکڑی کمپٹیشن ملتی جائے گی, اللہ نے انسان کے اندر اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم وہ اس طاقت کو, تھوڑا سا طاقت کو استعمال کرتے ہیں, ہماری زندگی گزر جاتی ہے. تو جتنا آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں, جتنی کمپٹیشن بڑھتی جاتی ہے, اتنا ہی آپ میں ٹیلنٹ نکلتا جاتا ہے. تو میں تو جب انگلینڈ گیا 18 سال کا, مجھے تو کوئی ایکسپیرینس تھا ہی نہیں, ٹیلنٹ تھا. اور انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں کیونکہ وہاں سسٹم بہتر تھا, اور ان دنوں میں کاؤنٹی کرکٹ کا سٹینڈرڈ بہت اونچا تھا, کیونکہ وہ اوورسیز کرکٹرز لے سکتے تھے. گرمیوں میں اور کہیں کرکٹ نہیں ہوتی تھی سوائے انگلینڈ میں, اور صرف انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ تھی. تو ساری دنیا کا کرکٹر جو تھا ٹاپ, وہ انگلینڈ پہنچ جاتا تھا کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے. وہ کاؤنٹی ایک ٹیم کے اندر 4 اوورسیز کرکٹرز ہوتے تھے, بہترین کھلاڑی ہوتے تھے. تو وہ کمپٹیشن اتنی زبردست تھی کہ اس میں کھیل کے پھر میں نے اپنی ٹیکنیک اور پھر اپنا ٹیلنٹ پالش کیا. لیکن آپ نے سٹارٹ تو اپنا ایز اے میڈیم پیسر کیا تھا. وسٹرشائر کے کوچز نے آپ کو سمجھاتا تھا کہ آپ میڈیم پیسر بہتر ہیں, تو وہ فاسٹ بالر کی ٹرانزیشن کس طرح ہوئی؟ میں شاید دنیا کی تاریخ میں شاید واحد بولر ہوں گا جو میڈیم پیسر سے تیز بولر بنا. یہ اور کوئی مثال نہیں ہے. تیز بولر آتا ہے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے تیز بولر ہے. میں اس لیے بنا, میری ایک نیچرل, میں ان سوئنگ کرتا تھا, تو مجھے جو وسٹرشائر کا کوچ تھا وہ کہتا تھا کہ تم اتنی اچھی تمہاری ان سوئنگ ہے, تو تم تیز کرو گے تو یہ ان سوئنگ کھو جاؤ گے. لیکن میرا جو ٹیمپرمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے جب میں گیا جب انگلینڈ, تو میں سکول میں تھا, میں نے اے لیولز کرنے کے لیے سردیوں میں سکول میں تھا. تو جب اگلا سیزن شروع ہوا 1972, میں جب 19 سال کا تھا, تو میں نے ڈینس لیلی کو بولنگ کرتے دیکھا. اور پہلی دفعہ میں نے, کیونکہ تب تو ٹی وی پہ ہم دیکھتے کچھ نہیں تھے, تو پہلی دفعہ میں نے ڈینس لیلی کو ٹیلی ویژن پہ بولنگ کرتے دیکھا. اور جب میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا, اور میں نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں, میں فاسٹ بولر بننا چاہتا ہوں. تو وہ کوچ مجھے کہتا رہتا تھا کہ میڈیم پیس کرو, میں تیز بولر بننا چاہتا تھا, تو میں میڈیم پیسر سے تیز بولر بنا. اور یہ کوئی ایسا انسٹنس نہیں ہے کہ میں نے جب جو رکاوٹیں آتی رہی میرے راستے میں, وہ میں دور کرتا رہا. یعنی میرا جو بولنگ ایکشن تھا وہ مجھے روکتا تھا تیز بولر بننے میں, میں نے پورا اپنا ایکشن چینج کیا, ری ماڈل کیا. کسی نے, آپ دیکھ لیں کہ کوئی بولر نے اتنا ایسے ایکشن نہیں چینج کیا. میں جب 18 سال کی عمر میں کھیلا تب میرا بولنگ ایکشن کیا تھا, اور جب میں اپنی پیک پہ پہنچا تو کیا تھا, ٹوٹلی ری ماڈل کر لیا. اور وہ ری ماڈل کیا تیز بولر بننے کے لیے, یہ کسی نے اور نہیں کیا. تو کہنے کے لیے جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں وہ یہ
کہ انسان جو بھی بننا چاہے, جو خواب دیکھتا ہے نا, جو آپ ذہن میں خواب دیکھ سکتے ہیں وہ آپ بن سکتے ہیں. پرابلم کیا آتی ہے کہ راستے میں ہم گیو اپ کر جاتے ہیں, ہم ہار مان جاتے ہیں, اور اس میں بڑی مشکل آتی ہے. یعنی میں کئی دفعہ ڈیڈ اینڈ پہ آ جاتا تھا کہ اب پھنس گیا ہوں. یہ سارے کہتے تھے سارے مجھے کہتے تھے تم تیز بولر نہیں بن سکتے. جو بھی مجھے کلب میں بھی کہتے تھے, میرا مذاق اڑاتے تھے. میں نے کہا میں نے بننا ہے, مذاق اڑاتے تھے. اور کئی دفعہ آپ سوچتے تھے رات کو سوتے ہوئے کہ اندھیرا آگے دیوار نظر آ جاتی تھی کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا, اور میں مایوس بھی ہوتا تھا 2-3 دن کہ میں نہیں. پھر میرے اندر ہوتا تھا کہ نہیں میں نے بننا ہے, پھر میں کوشش کرتا تھا, پھر مذاق اڑتا تھا, پھر گرتا تھا. سیلف بلیف تھا, ایک سیلف بلیف آتا ہے. سیلف بلیف نو ون از بورن, یعنی کوئی سیلف بلیف سے پیدا نہیں ہوتا. سیلف بلیف ڈیولپ ہوتا ہے پرفارمنس سے. جب آپ ایک ہرڈل, جب آپ کوئی کہتا ہے نا کوئی نہیں کر سکتے اور آپ محنت کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, آپ کے اندر بلیف آ جاتا ہے. پھر وہ آپ کو تیار کر دیتا ہے اگلے چیلنج کے لیے. اور دوسری چیز کہ عقل کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, اب سارا وقت اینالائز کریں. میں کرکٹ جب میچ کھیل کے آتا تھا تو میں سوتا تب تک نہیں تھا جب تک میں نے اپنے ذہن میں اینالائز نہ کر لیا ہو کہ میں نے کیا کیا آج غلطیاں کی تھیں. میں تو ایک سٹیج یہ آ گئی تھی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا, میں کبھی برا وقت آتا تو میں اخبار نہیں پڑھتا تھا, بری پرفارمنس میں اخبار ہی نہیں پڑھتا تھا. مجھے پتا تھا کہ میں اگر انٹرنیشنل کرکٹر ہوں, مجھے وہ جو لکھنے والا ہے جس نے کبھی کلب کرکٹ کھیلی ہو, میں اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کرکٹ, تو وہ مجھے کیسے بتا سکتا ہے. مجھے اینالائز کرنا چاہیے. اور پھر آپ میں یہ ایک اور کوالٹی ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ ایک شکست ہوتی ہے, میچ ہار جاتے ہیں, سیریز ہار جاتے ہیں, تو مشوروں کی بارش ہو جاتی ہے. ہر مشورہ مفت ہوتا ہے, ہر دے دیتا ہے مشورہ. کوئی میں نے تو پارٹی میں, جب ہماری پارٹی برا وقت آتا ہے تو میں کہتا ہوں پیسے دو گے تو مشورہ دو گے, پیسے پارٹی کے فنڈ کو پیسہ نہیں, مشورہ نہیں میں لیتا. تو جب مشورے آتے ہیں یا تنقید, اور آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے, تو آپ میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ کون سی تنقید ہے. ایک ایسے تنقید ہے, مثلا ایک بہت, میں کرکٹ میں مثلا میں فیصلہ کر لیتا تھا میں کس کی تنقید, ریچی بینو, بڑا اچھا ذہن تھا کرکٹ کا, میں اس کی دیکھتا تھا. این چیپل زبردست تنقید کرتا تھا. وہ بوائکاٹ کی بیٹنگ میں بڑی اچھی تنقید ہوتی تھی. میں بات کر رہا ہوں کہ جو میں جن کی پڑھتا تھا کالمز. باقی مجھے پتا تھا کہ کئی لوگ مثلا پاکستان میں, جب کیونکہ میں اونچا نام تھا, تو جب میں فیل ہوتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ کئی جل کے تنقید کرتے ہیں, ان کی میں ویسے نہیں پڑھتا تھا. اور کئی ناسمجھ ہوتے تھے کہ وہ آپ ہارے ہیں تو تنقید کرنی ہے, تو ان کا بھی میں نہیں پڑھتا تھا. تو آپ میں ایبلٹی ہونی چاہیے چننے کی کہ کون سی تنقید آپ نے سننی ہے اور کون سی تنقید کو سائڈ پہ کر دینا ہے. اگر آپ میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی تو آپ کی تنقید آپ کو ڈیمورلائز کر دیتی ہے, آپ ہار ماننا شروع کر دیتے ہیں. اسی ری ماڈلڈ ایکشن کے ساتھ آپ نے سڈنی میں اوبیسلی وہ ٹیسٹ جیتا جس میں آپ نے 12 وکٹس حاصل کی. آسٹریلیا میں ان باؤنسی وکٹس پہ اس طرح ٹیسٹ میچ جیتنا کیا چاہیے, کیا ضرورت ہے, کیونکہ اس whenever we tour آسٹریلیا آپ نے دیکھا ہے کہ باؤنس جو ہے ہمارے بیٹسمین کو کتنا ٹربل کرتا ہے. آپ کی کیا یادیں ہیں اور کیا ٹپس ہیں جو کہ آج کل کی آپ ینگ کرکٹرز کو دیں گے, کیسے جیتا جاتا ہے میچ آسٹریلیا میں؟ میں صرف 23 سال کا تھا تب جب میں آسٹریلیا گیا, اور 24 کا ہونے والا تھا, اور 1 سال ہی ہوا تھا یونیورسٹی چھوڑی میں نے, تو میں 1 ہی سال پوری کرکٹ کھیلی تھی. تو آسٹریلیا مجھے سب سے زیادہ اگر کرکٹ کا مزہ آیا وہ آسٹریلیا کھیلنے میں آیا. ان کی وکٹیں میں باؤنس تھا, بولر اگر اچھا ہو, عام بولر نہیں وہاں آؤٹ کرتا, صرف اگر آپ کے پاس پیس ہو یا آپ کے پاس جینون موومنٹ ہو تو آپ آؤٹ کرتے ہیں. اور دوسرا بیٹنگ کا بڑا مزہ آتا تھا وہاں, کیونکہ باؤنس ہوتا تھا وکٹیں, آپ شاٹس کھیل سکتے تھے. تو میرا پہلا, یعنی میں اگر اپنی کرکٹ میں دیکھتا ہوں مائل سٹون میں, تو جو 1976 میں آسٹریلیا کا ٹور تھا اور اس کے بعد پھر ویسٹ انڈیز گئے, جو ویسٹ انڈیز پھر میرے خیال میں دنیا کی تاریخ کی بہترین سب سے بہتر ٹیم بنی, اور وہ آسٹریلیا اس وقت دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی. وہ جو میرا دورہ تھا اس کے اندر میری ایک, کیونکہ وہ اتنے مشکل ٹور تھے دونوں گریٹ ٹیمز میں, تو میں ایک دم میری کرکٹ اوپر چلے گئی, کیونکہ مقابلہ جتنا میں کرتا تھا اتنا اور بہتر ہوتا گیا. چلے ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے.
Welcome back after the break, and I am in conversation with the legend, living legend, Imran Khan. हाँ साहब, कैप्टनसी 1982. हमेशा से क्या ख्वाब था कि मैंने कैप्टन बनना है, एक वो लीडरशिप क्वालिटी जो चाहिए होती है, क्या आपको पता था कि मेरे पास वो है शुरू से? मैं कभी भी कैप्टन नहीं बनना चाहता था. आप यकीन करें कि ना मैं स्कूल, हालांकि मैं स्कूल की टीम का HSN में बेस्ट बैट्समैन था, उस वक्त मैं बैट्समैन था, तो लेकिन मुझे कोई शौक नहीं था कैप्टनसी का. फिर मैं ऑक्सफोर्ड गया तो मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता था. वो ऑक्सफोर्ड में होता था, टीम इलेक्शन करती थी, तो मैं अपना पहला साल खेला ऑक्सफोर्ड के लिए, मैंने बड़ा एंजॉय किया. पहले साल के एंड में फिर टीम में इलेक्शन होता है, तो उन सब ने फैसला किया कि मुझे कैप्टन बना. तो वो सारे क्योंकि मेरा पहला साल था यूनिवर्सिटी में, और वो जो सारी टीम थी वो तीसरे साल में थी, तो वो सारी टीम ही जा रही थी, तो मैं अकेला ही रह गया, तो मैं कैप्टन बन गया. बनना नहीं चाहता था. उसमें फिर एकदम मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई. यानी मैं जब कैप्टन बना तो मुझे पाकिस्तान टीम ने, ये 1974 की बात है, मुझे टीम ने नहीं सिलेक्ट किया था. मेरी ऑक्सफोर्ड के लिए परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने मुझे टीम में सेलेक्ट कर दिया, तो वो मैं कैप्टन बन के हुआ. फिर मैं कभी पाकिस्तान टीम का कैप्टन नहीं बनना चाहता था. हुआ ये कि एक खिलाड़ियों की बगावत हो गई कैप्टन के खिलाफ, तो वो मैं उस वक्त अपनी पीक पे था, तो दोनों जो थे दोनों तरफ से उन्होंने फैसला किया जी कि हम सिर्फ इमरान को कैप्टन मांगेंगे, इसलिए मुझे उन्होंने कैप्टन बना दिया. मैं बनना नहीं चाहता था. लेकिन कैप्टनसी की ये मैं आपको बताऊं, लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ की, जो आदमी लीडर कैप्टन बनना चाहता है कुर्सी की खातिर, और एक बनना चाहता है कैप्टन बन के कुछ गोल्स अचीव करने के लिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. जो सिर्फ कैप्टनसी के जी मैं कैप्टन हूँ, या ज़ाती फ़ायदे उठाना या एक स्टेटस मिलता है, उसके लिए जो करता है वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करता है कैप्टन बनने के लिए. जो आदमी कैप्टन बनता है गोल्स के लिए, उसकी मुख्तलिफ कैप्टनसी होती है. यानी वो अगर मैं गोल पे नहीं पहुंच सकता तो वो कैप्टनसी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है. मैं वाहिद कैप्टन हूं जिसने 2 दफ़ा कैप्टनसी से रिज़ाइन किया, क्योंकि मुझे जो बोर्ड था वो मुझे वो टीम नहीं दे रहा था जो मैं चाहता था. बीच में मेरी टांग टूट गई, मैं कुछ 2 साल खेला भी नहीं, लेकिन जब मैं वापस आया मैं एज ए प्लेयर खेला, लेकिन फिर उन्होंने फिर मुझे कैप्टन बना दिया. तो लेकिन कैप्टनसी का ये था कि जब मेरे पे जितना बोझ पड़ा, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होती गई. बिल्कुल. और आपने अपनी इंजरी का मेंशन किया है. आजकल हम देखते हैं कि क्रिकेट में इतनी ज़्यादा इंजरीज हो रही होती हैं, बॉलर्स जो हैं उनकी ऑब्वियसली वो फिटनेस लेवल्स नहीं है. आप जब इंजर हुए थे तो आपकी किस तरह रिकवरी हुई, आप किस तरह वापस आए, डिड यू ट्रेन रियली हार्ड, या किस तरह, क्योंकि कई बॉलर्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं वापस आ सकते, वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते वापस आके इंजरी के बाद, अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाए. असल में मुझे इंजरी बहुत कम हुई है. यानी बॉलर्स, अब आजकल के बॉलर्स के मुताबिक मुझे इंजरीज होती नहीं थी, और बल्कि मुझे इंजरी हुई कि मैं फिट बहुत ज़्यादा था. यानी मैं दिन में तेज़ बॉलर 29 ओवर किए हुए हैं मैंने, कोई 3 दफ़ा एक दिन में 29 ओवर किए हुए हैं एज अ फास्ट बॉलर. ये आप क्रिकेट उठा के देखें, 20 ओवर मुश्किल से एक फास्ट बॉलर करता है, और बहुत बड़ी चीज़ होती है. मैंने 29 ओवर 3 दिन में किए हुए हैं, तो फिट था. और जब मुझे इंजरी हुई तो मैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपनी पीक पे था, तो मैं सारा अकेले ने और उनकी बहुत अच्छी बैटिंग थी हिंदुस्तान की, गवास्कर, विश्वनाथ, उनके बड़े अच्छे प्लेयर थे, अमरनाथ. उस सारी बैटिंग को मैंने 40 विकेटें ली एक सीरीज़ के अंदर अकेले ने, वो, और सारा दिन बॉलिंग करता था. उस सीरीज़ के अंदर मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया. इतना बॉलिंग की मैंने ज़्यादा कि वो स्ट्रेस, और अगर मुझे पता चल जाता स्ट्रेस फ्रैक्चर है तो मैं 2-3 महीने रेस्ट करता, वो ठीक हो जाना था. उनको पता ही नहीं चला, मैं उसके ऊपर खेलता रहा. फिर जल्दी 2 दफ़ा फिर से वो जुड़ते जुड़ते खुल गया. तो यानी मेरी पीक पे, जब मैं अपनी बिल्कुल पीक पे था, तो 3 साल मेरे ज़ाया हुए. लॉर्ड्स की विक्ट्री 28 इयर्स बाद आपकी कैप्टनसी के नीचे, क्या यादें हैं आपकी उससे? और दूसरी यही चीज़ कि अगर हम आज देखें तो पाकिस्तान अगेन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाके स्ट्रगल करता है, उधर लॉर्ड्स में जाके या इंग्लैंड में जाके भी जो सीमिंग कंडीशंस होते हैं, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं. तो आपने कैसे वो परफॉर्मेंसेस एक्सट्रैक्ट की अपने बैट्समैन से कि वो जो सीरीज जो लॉर्ड्स का मैच था वो हम जीत सके? देखिए, कैप्टनसी की सबसे बड़ी जो डिमांड होती है ना, जो क्वालिटी होती है, वो होता है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट.
اپنی مثال سے آپ ٹیم کو چلائیں. جب ایک کیپٹن خود جان مارتا ہے, آخری گیند تک لڑتا ہے, مقابلہ کرتا ہے, تو ٹیم بھی کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر میری بیٹنگ کیوں امپروو ہوئی؟ کیونکہ جب ہم باہر جاتے تھے تو ان وکٹوں کے اوپر ہمارے بیٹسمین فیل ہو جاتے تھے, کیونکہ یہاں وکٹس نہ سیم کرتا ہے گیند, نہ باؤنس کرتا ہے. تو جب اب ہم مثلا شارجہ اور دبئی میں پاکستانی وکٹیں کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, ان پہ تو ہم جیت جاتے ہیں. لیکن جب آسٹریلیا اور انگلینڈ جاتے تھے اور نیوزی لینڈ, وہاں جب گیند موو کرتا ہے یا باؤنس کرتا ہے, ہمارے بیٹسمین کی ٹیکنیک ہی نہیں تھی. تو میں شروع ہوا ایز اے بولر, پہلے تو میں نیچے نمبر 7 پہ بیٹنگ کرتا. پھر جب میں کیپٹن بنا تو اچھے ہمارے کھلاڑی ریٹائر ہو گئے, تو مجھے پھر مجبوراً بیٹنگ کرنی پڑی, کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ وہ باقی پلیئر کھیل ہی نہیں سکتے تھے. آخر میں 3 پہ پہنچ چکا تھا جب میں ورلڈ کپ چھوڑا, کیونکہ وہاں 2 نئے گیند لگے تھے, زیادہ موو کرتا تھا, تو میں 3 پہ پہنچ گیا. اس لیے کہ میرے پاس ٹیکنیک تھی اور مجھے پھر ذمہ داری لینی پڑی, اس لیے کہ ہمارے بیٹسمین کو یہاں کی کنڈیشنز میں جو ان کی ٹیکنیک ڈیولپ ہوتی ہے, وہ نہ موونگ بال کو اچھا کھیلتے ہیں, نہ سیمنگ بال کو, باؤنسنگ بال کو کھیلتے ہیں. چلیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ابیلٹی ٹو اسپاٹ ٹیلنٹ, یہ ایک آپ کی اسٹرینتھ تھی. ہم نے دیکھا کہ وسیم اکرم, انضمام, عبد القادر کو آپ واپس لے کر آئے. آج کل آپ کے حساب سے فار ایگزامپل اگر ہم اپنی ڈومیسٹک دیکھتے ہیں تو اس کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ جس طرح کہ آپ نے کہا انگلینڈ کا ہے. تو آپ کے خیال سے سلیکشن کس بیسس پہ ہونی چاہیے؟ آپ اس وقت جو سلیکشن کرتے تھے اگین وہ ٹیلنٹ پہ کرتے تھے, یا پھر کوئی فرسٹ کلاس ریکارڈ جو ہے فار ایگزامپل وہ بہت زبردست ہے تو ایک پلیئر کو لے لیا, کیسے اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ کیونکہ اب ہماری ڈومیسٹک کا لیول جو ہے وہ کافی گر گیا ہے. ڈومیسٹک کا لیول تھا ہی برا, بلکہ جب میں نے شروع کی میں نے کہا وہ زیادہ بہتر تھا. وہ گرتا گیا, میں نے آخر میں چھوڑ دی کھیلنی. میں نے کہا اس سے میری سٹینڈرڈ خراب ہوتی ہے. دیکھیں, آپ کمپٹیشن جتنی زیادہ کریں گے اتنا آپ کا ٹیلنٹ اوپر آئے گا. جتنی آپ کی کمپٹیشن کم ہوگی, یعنی کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں مقابلہ کم ہوگا, کمپٹیشن نہیں ہوگی, وہ سٹینڈرڈ نیچی ہوگی, آپ کا ٹیلنٹ نہیں نکلے گا. اب یہاں 20-25 ٹیمیں, 20-25 ٹیموں میں آپ ٹیلنٹ سپریڈ کر دیں, وہ کیا مقابلہ ہوگا؟ آسٹریلیا میں 6 ٹیمیں, نیوزی لینڈ میں 6 ٹیمیں, ویسٹ انڈیز میں 6 ٹیمیں, ساؤتھ افریقہ میں 6 ٹیمیں. انگلینڈ نے آخر میں اب 2 لیگ لے آئی ہیں. پہلے حالانکہ انگلینڈ میں ایک وقت پہ سارے اوورسیز کرکٹرز آتے تھے, تکڑا تھا سٹینڈرڈ, وہ بھی گرنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. اتنی زیادہ ٹیمیں لاتے ہیں, جتنا آپ ٹیلنٹ سپریڈ کرتے ہیں کمپٹیشن کمزور ہو جاتی ہے. یقین کریں جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں, میں آپ کو اتھارٹی سے کہتا ہوں کہ میں کرکٹ کا آپ سمجھ لیں پی ایچ ڈی ہوں, کسی دنیا کے ملک میں نے ایسا ٹیلنٹ نہیں دیکھا جو یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصباح الحق جو جائے گا پاکستان کی کرکٹ میں ایز ون آف دا بیسٹ بیٹسمین, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 34 سال کی عمر میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے؟ 34 سال میں تو بیٹسمین آسٹریلیا میں ریٹائر ہو جاتا ہے. ابھی کلارک ریٹائر ہو گیا 34 سال کی عمر میں. محمد عرفان 7 فٹ کا بولر جو 140 کلومیٹر پہ گیند کرتا ہے, میرے نیچے وہ کھیل رہا ہوتا, میں یہ اکیلے عرفان سے ہی میچ آپ کو جتا دیتا. جو وہ اس کو کسی, ایک تو عرفان نے اتنی کرکٹ ہی نہیں کھیلی, اسے خود ہی وکٹیں نہیں لینے آتی, ایک کیپٹن کو اس کو استعمال نہیں کرنا آتا. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 7 فٹ کا بولر 140 پہ بولے کر 32 سال کی عمر میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلے؟ یعنی 32 سال میں تو تیز بولر ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارا کرکٹ کا ڈومیسٹک سٹرکچر ہے ہی نہیں. تو یہ مافیا ہے, یہ مافیا ہے, یا مافیا بیٹھا ہوا ہے, یہ چینج نہیں آنے دیتا. جس طرح ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, سیاست میں مافیا بیٹھا ہوا ہے, الیکشن کمیشن میں مافیا بیٹھا, ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, کرکٹ میں بھی مافیا بیٹھا, یہ چینج نہیں آنے دے گا. جس طرح یہ دھاندلی کر کے الیکشن جیتتے ہیں کیونکہ یہ مافیا ہے, انہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے, اسی طرح کرکٹ کے اندر یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے ڈپارٹمنٹس کا, یہ تبدیلی نہیں آنے دے گا. جو کرکٹ کا بورڈ کا چیئرمین آتا تھا اس کو میں کہتا تھا چینج کرو سسٹم, لیکن وہ یہ مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے پھر اینڈ میں نے اپنے سکاؤٹس چھوڑے ہوئے تھے, وہ مجھے انفارمیشن دیتے تھے, تو وہ مجھے بتاتے تھے. تو انضمام الحق کو میں نے ایسے چوز کیا, میں نے کہا بتاؤ کوئی بیٹسمین ہے کسی, انہوں نے اس کا کسی 2-3 نے نام لیا, میں نے نیٹ پہ بلایا, اس کو دیکھا اور اس کو سیدھا ٹیم میں ڈال دیا. وقار یونس کو میں ایسی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, مجھے فوڈ پوائزنگ ہوئی تھی, میں بیمار تھا, ایسی میچ دیکھ رہا, کوئی 1 ڈے میچ تھا, اس میں اس کو بلا کے اس کو ٹیم میں ڈالا. وسیم اکرم نیٹ میں پریکٹس کرانے آیا تھا, اس کو سلیکٹ کر لیا. توصیف احمد ٹیم کو پریکٹس کروانے آیا تھا کراچی میں, وہ سلیکٹ ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ سسٹم ہی نہیں ہے. مجھے اتنا شرم آتی ہے کہ 3 ایک سپر 3 بن گئے ہیں, پاکستان سپر 3 میں نہیں ہے. ہمارے زمانے میں ہم سپر 3 میں تھے.
دنیا کی ٹاپ ٹیم تھی. اب دیکھیں ان کو کہ پاکستان ایک جی منتیں کر رہا ہے کہ زمبابوے سے کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش میں شرم آتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے ہم اپنی ڈسکشن عمران خان کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک اور چیز جو کرکٹ میں جو کرکٹنگ ریالٹیز میچ فکسنگ. ہم نے دیکھا کہ محمد عامر کے ساتھ کیا ہوا. 17 ایئر اولڈ couldn't handle the fame جو ان کے ساتھ ہوا. تو آپ کے زمانے میں میچ فکسنگ ہوتی تھی اور اگر ہوتی تھی تو آپ اس کو کس طرح کنٹرول کرتے تھے؟ میں تو جب کھیلا ہوں تو تب تو نہیں تھی. 10 سال کیپٹن تھا. مجھے تو ایک ہی دفعہ کسی نے کہا کہ شاید کوئی پلیئرز کو کسی نے خریدنے کی کوشش کی. آپ کو کبھی کسی نے اپروچ کیا؟ مجھے ایک دفعہ جب میں کیپٹن بنا کسی نے ڈر ڈر کے مجھے کہا کہ اگر آپ ٹاس کا بتا دیں گے کہ ہیڈز یا ٹیل ہوگی پہلے تو آپ کو 20 لاکھ روپے دیں گے. مجھے یاد ہے. تو آپ کا کیا رسپانس تھا؟ جو رسپانس تھا اس کے بعد کسی نے نہیں مجھے کہا. لیکن یہ شروع ہوا جب میں کرکٹ چھوڑی تو یہ 93 سے ایک دم ہم نے شروع ہوا کہ میچ فکسنگ شروع ہو گئی. اچھا لیکن محمد عامر کے ساتھ جو آپ نے دیکھا جو ہوا, ڈو یو تھنک ہی ڈیزروز انادر چانس کرکٹ میں؟ جو میں نے 19 سال کو محمد عامر کو بولنگ کرتے دیکھا ہے, میں نے اس عمر میں کسی بولر کو اور وسیم اکرم کو ملا کے کسی بولر کو اس طرح بولنگ کرتے نہیں دیکھا. لیکن یہ کہنا کہ وہ پلیئر اسی رفتار پہ آگے جائے گا, یہ اس میں اور بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں. ڈٹرمنیشن آ جاتا ہے, ایبلٹی کہ سارا وقت آپ سیکھتے ہیں, انالیسز آپ کر سکتے ہیں گیم کی بہتر, آپ اپنے آپ کو کتنی محنت کرتے ہیں. کیا اس کو سزا ملنی چاہیے تھی, ملی. لیکن کیا اس کو معاف کرنا دینا چاہیے؟ بالکل معاف کر دینا چاہیے اور کھیلنا چاہیے اس کو. دیکھیں نا, یا تو سارے ملک میں ہمارا کوئی بڑی اخلاقیات ہو تو ایک 19 سال کے لڑکے کو ہم کہیں کہ ختم کرو تم. اس بیچارے نے 5 سال پورے کر لیے, کہتے ہیں میرے سے غلطی ہو گئی, اللہ بھی معاف کرتا ہے, اس کو کھیلنے دینا چاہیے. ہاں صاحب, ریپڈ فائر راؤنڈ جو ہے وہ ہم کریں گے. جلدی جلدی سے میں نے آپ سے کچھ کوشچنس پوچھنے ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو پک ون چوائس اور گیو اے اسپونٹینیس آنسر. تو میاں اور یونس خان, the better test batsman. آپ کمپیئر نہیں کر سکتے دونوں میں. میاں اپنی طرف بہت بڑا گریٹ بیٹسمن تھا, ڈیپینڈیبل تھا. یونس کو ایراز کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. میاں کے دور میں 4 اتنے فاسٹ بولر دنیا کی تاریخ میں نہیں آئے جو تب کھیلتے تھے. یونس خان کا اور دور ہے, لیکن یونس خان ایک اچھی بولنگ کا اچھا بیٹسمن تھا. کئی ہوتے ہیں بری بولنگ کے اچھے بیٹسمن. یونس خان کو انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ کوارٹر فائنل آسٹریلیا کے خلاف نکالا. میں نے ٹویٹ کیا کہ یاسر کو اور یونس خان کو ضرور کھلاؤ وہ کوارٹر فائنل, اور بعد میں ان دونوں نے سیریز جتائی سری لنکا میں. یعنی بڑا ظلم کیا کہ یونس خان کو میچ نہیں کھلایا, کیونکہ آسٹریلیا کی بولنگ اچھی تھی. یونس خان اچھی بولنگ کے اچھے بیٹسمن ہیں. ٹھیک. بیسٹ فاسٹ بولر دیٹ یو فیسڈ ان یور کریئر؟ جیف ٹامسن. کوئی بولر اتنا تیز نہیں جتنا ایئر سپیڈ میں جیف ٹامسن تھا. میلکم مارشل آؤٹ اسٹینڈنگ بولر تھا. یعنی یہ کوئی 4-5 ویسٹ انڈیز تھے جو کہ اپنے دن ان پلیبل بولرز تھے. لیکن میں کہوں گا یہ 3 بیسٹ تھے, میلکم مارشل, ڈینس ٹلی اور مائیکل ہولڈنگ. بیسٹ بیٹسمین یو بولڈ ٹو؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, ایک ہی تھا, ویو ریچرڈز. سچن یا لارا؟ لارا کا ریکارڈ بہت زبردست ہے. لارا نے جو ویسٹ انڈیز جو آسٹریلیا کے اگینسٹ بیٹنگ کی ہے, یعنی جو اس نے اکیلا ٹیم کو اٹھایا اور جو اس نے سکور کیا ہے. ٹھیک. زیادہ کیا انجوائے کیا آپ نے, بیٹنگ یا بالنگ؟ لیکن کئی میں نے اننگز بڑی انجوائے کی جب میں نے یا ٹیم کو میچ بچائے یا میچ بنائے. یعنی کس چیز سے ٹیم کو جتاتا تھا, بولنگ یا بیٹنگ؟ تو میں جب پیک پہ تھا ظاہر ہے بولنگ سے ٹیم کو جتاتا تھا. عبد القادر یا شین وارن, the better leg spinner؟ میں 2 لوگوں کا بتاتا ہوں جو دونوں کہتے ہیں کہ عبد القادر بہتر تھے. ایک ہے ویو ریچرڈز اور ایک ہے رانا ٹونگا. یہ میرے ساتھ کامنٹری کر رہے تھے ایک دفعہ, ہم 5 سال پہلے ورلڈ کپ. دونوں نے مجھے کہا کہ ان کا خیال تھا عبد القادر بہتر ہے. دیکھیں شین وارن کے زمانے میں کرکٹ بدل چکی تھی. فرنٹ فٹ پہ آؤٹ دے دیتے تھے, فلپر پہ آؤٹ مل جاتا تھا. عبد القادر کو اگر فلپر پہ آؤٹ مل جاتا جو شین وارن کو ملا, اور فرنٹ فٹ پہ آؤٹ مل جاتا جو شین وارن کو, گوگلی پہ آؤٹ مل جاتا جو اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عبد القادر نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں وکٹیں لینی تھی. اچھا, آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانے کا زیادہ مزہ آیا یا انڈیا کو انڈیا میں ہرانے میں زیادہ جو وکٹری؟ انڈیا کو انڈیا میں ہرانے کا
وہ بھی ان کے امپائرز. اور کیونکہ تب ان کے امپائرز تھے اور ہماری ٹیم کمزور تھی. انڈیا ہمارے سے زیادہ یعنی اگر مین ٹو مین دیکھ لیں تو بہتر ٹیم تھی. تو ایک ینگ ٹیم سے انڈیا کو انڈیا میں ہرانا, اور پھر بولنگ انہوں نے اسپنرز پچز بنا دی, تو میں بولنگ سے نہیں ہرا سکا. ایز اے بیٹسمین مین آف دا سیریز ہوا, وہ زیادہ مجھے اس کا تھا. لیکن جو سب سے مشکل سیریز میں نے کھیلی تھی, وہ پہلی ٹیم تھی جس نے ویسٹ انڈیز میں جا کے ویسٹ انڈیز کو وہاں 1-all کر کے آئے 15 سال کے بعد. وہ میرے لیے یہ 2 بہترین سیریز تھی. Were you inspired by any captain آپ کے کریئر میں, یا آپ نے in the modern day cricket کوئی ایسا کیپٹن جو کہ آپ کہتے ہو کہ مجھے ایئن چیپل نے سب سے زیادہ انسپائر کیا. میں چھوٹا بھی تھا, پہلی دفعہ ٹور کیا تھا, اور پھر میں نے ورلڈ سیریز جس کیری پیکٹ جس میں میرا بہت مشکل کرکٹ تھی اس میں اور زیادہ امپروو کیا. سارے دنیا کے بیسٹ کھلاڑی تھے وہاں, تو اس میں ایئن چیپل نے مجھے واحد کیپٹن تھا جس نے مجھے سب سے زیادہ انسپائر کیا. اچھا, لوسٹ اینڈ ہائیسٹ پوائنٹ ان یور کریئر؟ جب میری ٹانگ ٹوٹی وہ میرا بہت مشکل تھا. میں پیک پہ تھا اپنی, یعنی ایک سال میں تقریباً 100 وکٹیں لے گیا تھا, ٹیسٹ وکٹس ایک سال میں 93 کے قریب, اور اس پیک پہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. اور فاسٹ بولر کی پیک 6 سال ہوتی ہے. پہلے ہی میں نے کہا یہاں کرکٹ ہوتی نہیں تھی, پہلے ایک سال میں نے 13 ٹیسٹ کھیلے, تقریباً 100 وکٹیں لے گیا. اس سے پہلے 7 ٹیسٹ میچ 2 سال پیک میں پہلے کھیلا ہے, اور اس کے بعد 3 سال کھیلا نہیں پیک پہ. تو اور پھر 2 دفعہ پھر سے واپس آتے ہوئے ٹانگ ٹوٹی میری, پھر سے کھل گیا. تو میرا لو پوائنٹ تھا جب میں تھا اپنی پیک پہ بولنگ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کے ہم اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود لیونگ لیجنڈ عمران خان. خان صاحب, فٹنس کے بارے میں بتائیے, کیا راز ہے آپ کی فٹنس کا, اور تب کیا راز تھا, کیا رجیم تھی؟ آج کل کے فاسٹ بولرز کی فٹنس تو وہ ہے ہی نہیں جو کہ ہم پہلے دیکھتے تھے, وسیم اکرم کی, آپ کی. کیا ڈفرنس نظر آتا ہے آپ کو؟ پہلے تو کوئی دنیا میں شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ جو لوگ راز ڈھونڈتے ہیں نا کہ دوائیاں کھا لوں گا, وٹامنز لے لوں گا, کوئی نئی چیزیں نکلتی ہیں کہ کوئی چیز آپ کو جوانی کر دے گا یا آپ کی, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ فٹ نہیں رہ سکتے. فزیکل ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے, ٹریننگ کرنا آپ کے لیے, اور ڈسپلن, مینٹل ڈسپلن ٹریننگ کرنے کے لیے. کہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں دل نہیں کرتا, تھکے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو جتنی آپ ٹریننگ کرتے ہیں مائنڈ بھی اس سے تکڑا ہوتا جاتا ہے. مجھے ایڈوانٹیج تھی, میں HSN میں گیا, وہاں میں سوئمنگ کرتا تھا, میں ہاکی کھیلتا تھا, میں اسکواش کھیلتا تھا, تو میری آل راؤنڈ فٹنس تھی, پہلے ہی تھی. تو پھر جب میں تیز بولر بنا تو پھر میں پہلا تیز بولر تھا پاکستان کی تاریخ میں جس نے ٹریننگ شروع کی. اس سے پہلے ٹریننگ ہی کوئی نہیں کرتا تھا, ایکسرسائز تو کوئی کرتا ہی. میں پوچھا اپنا, مجھے یاد ہے آصف مسعود تیز بولر تھے, میں نے ان سے پوچھا, میں 18 سال کا تھا, میں نے کہا مجھے بتائیں ٹریننگ, میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں. ان کا گراؤنڈ کا ایک چکر لگا لیا کرو. تو کسی کو آئیڈیا ہی نہیں تھا ایکسرسائز کا. تو میں نے شروع کی پھر, اور پہلی بولرز کو ٹرین کرنا میں نے شروع کیا. پھر تیز بولر کو میں خود, جب میں کیپٹن تھا تو میں ان کو خود ٹریننگ کرواتا تھا. ٹھیک. اور آج کل کے نیو لاز اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ اب جو کرکٹ ہے اٹس بیکم مور آف اے بیٹسمین ڈومینیٹڈ گیم, بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ تھکر بیٹس آ گئے ہیں, باؤنڈریز چھوٹی کر دی ہیں, پچز جو ہیں وہ ریلیٹیولی فلیٹ ہو گئی ہیں, ایون آسٹریلیا کی جو ہیں اب ڈراپ ان پچز آ گئی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ ہم نے دیکھا کہ بولرز جو ہے جنرلی T20 میں بھی بولرز جو ہیں وہ کہیں کے بھی نہیں رہے. تو ان لاز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چکنگ لاز بھی آ گئے ہیں, ہم نے دیکھا ہمارے 2 سپنرز جو ہیں سعید اجمل اور حفیظ ان کی وجہ سے باہر ہیں بیکاز آف 15 ڈگریز کا جو ایک وہ رول آ گیا. اس پہ آپ کی کیا رائے؟ چیکنگ لاز تو ٹھیک ہیں بالکل, اور بڑا اچھا ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ٹیکنالوجی اب کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں, تو اچھا ہے. کاش میرے زمانے میں ایسے بیٹ ہوتے, کیونکہ میں نے اپنے زمانے میں میرے خیال میں میرے کافی زیادہ چھکے ہوتے تھے. تو اب تو بیٹ ایسے ہیں کہ آپ ایسے کریں تو چھکا ہو جاتا ہے. جو ٹیکنالوجی بڑی ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کرکٹ کو. مثلا جو مجھے ایک افسوس ہے, یہ جو DRS سسٹم ہے, یہ جو ڈیسیجن ریویو, کیونکہ میں ان سوئنگ بولر تھا, جس طرح عبد القادر نے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ریکارڈ قائم کر دینے تھے, کیونکہ ان کو بھی آؤٹ نہیں ملتا تھا اور میں ان سوئنگ بولر تھا تو مجھے آؤٹ نہیں ملتے تھے. اتنی دفعہ ہم یعنی اتنی وکٹیں ملنی تھیں اس سسٹم کی وجہ سے, وہ تو ہمیں فرنٹ روٹ پہ کوئی آؤٹ ہی نہیں, تو میرا تو آؤٹ ہی ہوتا تھا LBW.
تو یہ اس سے پازیٹیو چیزیں ہیں, اس سے کرکٹ اچھی ہوئی ہے. پاکستان کو کرکٹ میں کس طرح ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ بہت سے ہمارے اوبویسلی جو فینز ہیں, جو کرکٹ لورز ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئے. کس طرح واپس آئے گی خان صاحب؟ دیکھیں, پہلے تو پاکستان کی کرکٹ کو ٹھیک کریں, اور وہ بڑے آسانی سے ہو سکتی ہے. مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا, نہیں تو میں پختونخوا کی کرکٹ اور ٹھیک کر دیتا. ابھی 2 دفعہ پشاور جیت گئی ہے 2020, لیکن ابھی مجھے موقع نہیں ملا. میں اس کو صحیح طرح پہلے اس صوبے کو بتاؤں گا کہ کیسے ٹھیک کرنی ہے, کیونکہ باقی تو یہاں ادھر تو نجم سیٹھی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ دھاندلی کرنے کی تحفہ ملا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, کیونکہ اس بیچارے کو کیا پتا ہے. جب تک یہاں پاکستانی کرکٹ آپ ٹھیک نہیں کریں گے, اور جب آپ کا کرکٹ سٹینڈرڈ کا اوپر چلا جائے گا نا, جب پاکستان ایک ٹاپ دنیا کی ٹیم جو بننا چاہیے اس ملک کو, جتنا ٹیلنٹ ہے اس کو نمبر 1 ٹیم ہونا چاہیے. اگر پاکستان ٹاپ ٹیم بن جاتی ہے دنیا کی, آٹومیٹکلی پاکستان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. اچھا, انڈیا پاکستان سیریز, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چیئرمین صاحب انڈیا گئے, وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوا, شیو سینا کی جو پروٹیسٹ ہوئے, کیا ریزن ہے انڈیا ہم سے کیوں نہیں کھیلنا چاہتا؟ کیونکہ کمرشلی بھی جو ہے یہ سیریز دیکھنے کے حوالے سے, اسپانسرشپ سے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ ڈرتے ہیں ہم سے, یا کیا ریزن ہے کیوں نہیں کھیلنا چاہتے ہم سے؟ ایک تو ہمیں یہ بڑی ذلت ملی اس میں پہلے سے, یعنی کون ایسے جا کے اپنے آپ کو ذلیل کرواتا ہے؟ یعنی یہ پہلے نہیں ان کو پتا تھا کہ یہ دونوں منہ اٹھا کے چلے گئے وہاں, اور وہاں جا کے جو ہوا ہے ملک کی بے عزتی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوائڈیبل تھا, یہ پہلے سے انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھیلنا چاہتے ہیں, اتنی دفعہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, چیئرمین صاحب گئے بھی ہیں, کبھی ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے, کبھی ریزنٹمنٹ انہی کی طرف سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے؟ 2 چیزیں ہیں, ایک تو ان کی گورنمنٹ کی بڑی رائٹ ونگ پالیسیز ہیں, اور بہت افسوسناک ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو موقع ملتا ہے اور وہ بجائے دوستی کرنے کے نفرتیں بڑھا رہا ہے. دوسرا یہ کہ انڈیا کی نیگوسیٹنگ پاور بہت زیادہ ہے, کیونکہ ٹی وی سے پیسہ بنتا ہے ہندوستان میں. ٹی وی رائٹس, یعنی وہ جب میچ کھیلتے ہیں, جو بھی ٹیم ان کے خلاف کھیلتی ہے اس کو پیسہ ملتا ہے ٹی وی کی وجہ سے. اس لیے وہ ان کی پاور اتنی اس وقت ہے کہ وہ جس طرح ان کا رویہ ہے, وہ پاکستان کو جان کے پریشر میں رکھا ہوا انہوں نے. اچھا, پریشر گیم آپ نے بھی اوبیسلی, کیا چاہیے ہوتا ہے ایک انسان کو ایز اے کرکٹر ٹو ڈیل ود دیٹ پریشر؟ کیونکہ ایز اے کیپٹن ہم نے آپ کی سٹارٹس بتائیں, 51 کی بیٹنگ ایوریج وکٹس کے حساب سے بھی, تو کیا چیز چاہیے؟ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے پاس میں کافی ایسے کیپٹنز آئے ہیں جو کہ کیپٹنسی کے پریشر کی وجہ سے ان کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ ہوئی. ہوتا کیا ہے پریشر؟ ہوتا کیا ہے پریشر؟ ہوتا ہے کہ ایک ذہن کے اوپر آپ اپنے خود ہی دباؤ ڈال لیتے ہیں. وہ دباؤ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ فیل ہونے کا ہوتا ہے, میں ہار نہ جاؤں. جس وقت آپ یہ اس ذہن میں آ گئے نا کہ میں ہار نہ جاؤں, اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا, اور اگر آپ کیپٹن ہیں تو ٹیم ہار گئی تو کیا ہوگا, وہ ڈبل پریشر پڑتا ہے, ایک ذاتی پرسنل پرفارمنس کا, ایک ٹیم کی پرفارمنس کا. یہ کوئی بھی پلیئر نہیں ہے پریشر برداشت کر سکتا جب تک وہ اپنا مائنڈ چینج نہ کرے اور کہ میں جیتوں گا. اور آپ کی پیپ ٹاک 92 ورلڈ کپ فائنل میں کچھ ایسی ہی تھی, ان کا موٹیویٹ کس طرح آپ نے کیا؟ اوبویسلی پاکستان ورسز انگلینڈ نیوزی لینڈ کھیلا, کیا آپ کی کوئی ایسی پیپ ٹاک تھی جو آپ نے اپنے ٹیم کو دی؟ سارا وقت, کیونکہ ہم شروع میں ہارنا شروع ہو گئے, اور میری انجری بہت بری تھی, اور بارش بھی ہوگی ایک جگہ, تو میں نے اصل میں پہلے تو ان کو یہ ان کے ذہنوں سے نکالا کہ یہ خوف, وہ ڈر گئے نا کہ اب ہم ہار جائیں گے, پاکستان جائیں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے, تو ان کو ذہن میں یہ ڈالا کہ ہم جیتیں گے. ابھی بھی ٹیم سے پوچھ لیں, میں ان کو ساروں کو کہتا تھا کہ یہ ہم ورلڈ کپ جیت رہے ہیں, لیکن میں خود مانتا تھا. اگر میں خود نہ مانتا ہوتا میں ان کو نہ کہہ سکتا. لوگ آپ کی باتیں نہیں سنتے, وہ آپ کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں کہ کیا آپ خود مان رہے ہیں. میرا یہ مان تھا. میں ان کو جب سب سے برا وقت تھا میں ان کو کہتا گیا کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے. مجھے بعد میں لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا یہ. اور آخری جو فائنل تھا اس میں نے صرف ان کو ایک بات کہی, میں نے کہا جا کے انجوائے کرنا, صرف آج تم نے انجوائے کرنا ہے. یعنی بجائے میں یہ کہنا کہ تم نے جیتنا ہے, یہ کرنا ہے, کیونکہ ورلڈ کپ فائنل ہے. میں تو ہو سکتا ہے تم کبھی اپنی زندگی میں نہ کھیلو ایک ورلڈ کپ فائنل. آج جاؤ میدان میں اور انجوائے کرو.
اچھا, آپ کی نظر میں بیسٹ اسپورٹس مین آف آل ٹائم کس کو کہیں گے؟ دنیا کا گریٹسٹ اسپورٹس مین, وہ ایک نام ہے محمد علی. تو محمد علی میں انٹیلیجنس تھی, اس میں ٹیلنٹ تھا, وہ دلیر تھا. یہ تین چیزیں کبھی بھی بڑے کم میں نے ایک ہی کھلاڑی میں دیکھی ہیں. اور اس میں ایک اور چیز تھی, وہ ایک بڑا نظریاتی آدمی تھا, بلیف سسٹم تھا. اسے کہا کہ ویٹنام میں جا کے لڑو. ان دنوں میں اب کے میں اربوں روپیہ کا اس کو نقصان ہوا. پیک پہ ایک آدمی کہتا نہیں, میں اپنی یہ میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں جا کے کسی اور لوگوں کو قتل کروں, اور وہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک, بس خان صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجیے کوئی ایسی ریگریٹ آپ کے کریئر میں جو آپ کو لگتا ہو, اور ایک پیغام فار دا ینگسٹرز جو اسپائرنگ کرکٹرز ہیں, جو کرکٹ میں آنا چاہتے ہیں, جو آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. دیکھیں, ریگریٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی زندگی میں ریگریٹس نہیں ہے. اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. آپ کو جب برا وقت آتا ہے تو فرق چیمپئن میں اور جو چیمپئن نہیں بنتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیمپئن گرا ہوا ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی, اینالائز کرتا ہے کہ یہ میں غلطیاں میرے سے ہوئیں. وہ پھر کھڑا ہوتا ہے, مٹی جھاڑتا ہے, اور پھر مقابلہ کرتا ہے. یہ ہوتا ہے چیمپئن. جو میرا ایڈوائس ہے نوجوانوں کو وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان میں اتنی ہمارے میں پوٹینشل دیا ہے, انسان میں, ہمیں خود ہی نہیں پتا. وہ ہمیں اس لیے نہیں پتا کہ ہم خود ہی رکاوٹیں ڈال لیتے ہیں. ہم جو خواب دیکھتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں اس خواب کے پیچھے جانے سے. ہم جب پہلا دھچکا پڑتا ہے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. ہم پھر لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اور لوگ تو ہمیشہ کہیں گے کہ مجھے ساری زندگی لوگوں نے کہا آپ کرکٹر نہیں بن سکتے. میرا بازو کیونکہ ٹوٹا ہوا تھا پوری طرح سیدھا, آپ بیٹسمین نہیں بن سکتے, آپ تیز بولر نہیں بن سکتے, کوئی تیز بولر کپتان نہیں بنا, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, آپ کینسر ہاسپٹل نہیں بنا سکتے, آپ پولیٹکس میں کامیاب نہیں ہو سکتے, آپ نمل یونیورسٹی پہلی دیہات کے اندر یونیورسٹی پرائیویٹ نہیں بنا سکتے. تو دنیا تو آپ کو کہے گی نہیں کر سکتے. تو جو کامیاب آپ میں سے ہوگا وہ اپنی خواب کے پیچھے جائے گا, دنیا کی بات نہیں سنے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کا, اینڈ آل دی بیسٹ فار دی فیوچر.